السلام علیکم۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ کتنے پیسے ہوں، کتنے نقدی کیش ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ قربانی کے معاملے میں مالک نصاب کون ہے؟ مقروض یعنی قرض دار پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ کیا قربانی صرف مردوں پہ واجب ہے؟ عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں؟ عورتوں پہ بھی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ آج اس ویڈیو میں یہ تمام تر مسائل، یہ تمام تر سوالات مکمل آسان لفظوں کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قربانی کن لوگوں پہ واجب ہے، قربانی کی شرائط کیا ہیں، قرض دار پر قربانی واجب ہے یا نہیں، کیا عورتوں پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ تمام مسائل انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آخر تک ویڈیو کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کافی سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی علماء کرام نے 4 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر پہ قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اور نمبر 4، مالک نصاب ہونا، جو مالک نصاب ہوگا اسی پہ قربانی واجب ہوگی، جو مالک نصاب نہیں ہوگا اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مالک نصاب کون ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے اس کے برابر اس کے پاس نقدی کیش ہو، یا پھر حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس مال ہو، اور وہ ایسا مال ہو جس کی رقم، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ یعنی اپنے رہنے کا مکان، کھانا داری کا سامان، پڑھنے کے لیے کتابیں، پہننے کے لیے کپڑے، یہ ہیں حاجت اصلیہ۔ اس کے علاوہ بھی حاجت اصلیہ جو روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آتی ہیں، سواری ہو گئی، کپڑے، جوتے، کتابیں، یہ حاجت اصلیہ ہیں۔ ان کے علاوہ جو مال آپ کے پاس موجود ہوگا، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، لیکن کچھ مال اس کے پاس موجود ہے جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو کیا ایسے بندے پہ قربانی کرنا واجب ہوگی؟ دیکھیں، اگر وہ مال جو اس کے پاس موجود ہے، سونا چاندی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس مال موجود ہے، اگر وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اس مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس بندے پہ قربانی واجب ہوگی۔ ایک اور سوال ہے کہ مرد تو قربانی کر سکتا ہے، مرد پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیا عورتوں پہ بھی قربانی واجب ہے؟ کیا عورتوں پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر عورت کے پاس اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے پاس 7 تولہ 7.5 تولہ سونا ہے، تو ایسی عورت پہ، ایسی خاتون پہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ مالک نصاب ہوگی
اور جو مالک نصاب ہوگی اس پہ قربانی بھی واجب ہوگی۔ پھر اکثر خواتین یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس 1-2 تولہ سونا ہے، تو کیا 1-2 تولہ سونا پہ بھی قربانی واجب ہوگی؟ یا پھر یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چاندی ہے، تو کیا اس چاندی پہ بھی قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر عورت کے پاس، کسی خاتون کے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی بھی کچھ موجود ہے یا نقدی کیش بھی موجود ہے، اب وہ ان سب کو جمع کرے گی، ان کی قیمت کا حساب لگائے گی۔ اگر اس سونا، چاندی اور نقدی، یہ تمام چیزیں جب جمع ہوں گی، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ قیمت بن جائے گی تو یہ عورت مالک نصاب ہوگی، اب اس پہ بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ بہت ساری خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ مالک نصاب بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں کرتی اور گناہ گار ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، 2-3 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور آپ کے پاس رقم بھی موجود ہے، تو اب آپ اس کا حساب لگائیں۔ اگر یہ حساب 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائے، آپ مالک نصاب ہوں گی، آپ پہ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ گناہ گار ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے، کیا قرض دار جو مقروض ہے اس پہ بھی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ مقروض اپنے مال کا حساب لگائے۔ جو اس کے پاس مال ہے، اگر وہ سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، نقدی کیش ہے، یا کسی بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس مال ہے، وہ تمام اپنے مال کا حساب لگائے اور تمام حساب میں سے سب سے پہلے وہ اپنا جو قرضہ ہے وہ نکالے، وہ مینیج کرے، یا وہ قرضہ نکالے گا، اب اس کے پاس جو مال بچے گا، اگر تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت وہ بن جائے گا مال، تو پھر وہ مالک نصاب ہوگا، اس پہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس جو مال ہے، حاجت اصلیہ میں سے ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کسی بھی شکل میں وہ مال ہو، اور وہ قرض اپنا جب نکالے گا، مینیج کرے گا، اس کے پاس جو مال بچے گا وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں بنتا، تو پھر وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ اب یہ تمام مسائل کا جو نچوڑ ہے وہ آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کسی بھی شکل میں موجود ہو، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، نقدی کیش پیسوں کی شکل میں، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی مال کی صورت میں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت موجود ہے، مال موجود ہے، تو وہ شخص مالک نصاب ہوگا، وہ عورت مالک نصاب ہوگی، اس پہ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گی یا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، تو اپنی خصوصی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔